اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے دروازے کے بارے میں بتاؤں گی جو جنت میں موجود ہے اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اس دروازے کا کیا نام ہے اور یہ صرف روزے داروں کے لیے ہی کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس دروازے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ بس روزہ دار اس دروازے میں سے داخل ہوں گے۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں اس ریان دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے، یعنی جو اس ریان دروازے سے داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے، اگلے گناہوں کی معافی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ مذکورہ حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث میں بخشش سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزہ دار روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازوں کا اہتمام کیا، بیت اللہ کا حج کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا گیا تھا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ اس کی مغفرت کریں گے۔ میں نے کہا، کیا میں لوگوں کو اس عظیم خوشخبری کی خبر دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف ہے، اچھے طریقے سے روزہ اور تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے پیدا ہونے والے دن کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ
کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ میں نے اس کے قیام تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ بس جس نے اس مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر نکل جاتا ہے جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ شعیب الایمان کی ایک روایت میں ہے، جس نے اس رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اور یقین کے ساتھ روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، یہ عمل اس کے لیے گزشتہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کی حدود یعنی آداب اور حقوق کو پہچانا اور اس چیز سے محفوظ رہا جس سے محفوظ رہنا چاہیے یعنی گناہوں سے، تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے ہولناک مناظر میں جب کہ ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ روزہ رکھنے والے بندوں کے لیے بیش بہا نعمتوں کے دسترخوان چنے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ، جو کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کہ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، اس وقت روزہ داروں کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے اور وہ لوگ دسترخوانوں میں لگے ہوئے بیش بہا کھانوں کے کھانے میں مصروف ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ بھی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن کیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی مسافت دور کر دیں گے جیسے کوئی کوا چوزا ہونے کی حالت میں اڑے، یہاں تک کہ اسی طرح اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر چوڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس سے جہنم کو اتنی مسافت دور کر دیتے ہیں جتنا کہ 1000 سال تک کوئی تیز رفتار سوار دوڑے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے عمدہ اور چھڑیڑے گھوڑے کے 100 سال تک دوڑنے کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں رمضان کے علاوہ دوسرے کسی نفلی روزے کی بھی یہی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عتبہ بن عبداللہ سلمی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن فرض روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں جیسا کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی مسافت، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی مسافت پر کر دیتے ہیں جتنا آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔